یاد پر بھی اسی طرح سے داد ملتی ہے جس طرح سے عام فہم اور زبان میں بات کرتے ہوئے یا یوں کہیے کہ سیدھی سیدھی بات چیت میں جس طرح کی شاعری پر مشاعروں میں داد ملتی ہے، اس طرح سے بھوپال میں جیسے رباعیات سنی گئی ہیں، یقیناً جی چاہتا ہے کہ ایک بار آپ اپنے لیے تالیوں کی گونج میں اپنے شہر کی شاعرانہ عظمت اور یہاں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا احترام کریں۔ بہرحال آئیے حضرات گرامی، اب فاروق جائسی صاحب کے بعد میری فہرست میں جو چند نام ہیں ان میں ایک بہت ہی معتبر اور محترم شاعرہ کا نام ہے جن کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ مغربی بنگال کے اردو اکیڈمی کی سابق وائس چیئر پرسن ہے محترمہ ڈاکٹر شہناز نبی صاحبہ ہمارے بیچ میں کولکاتہ سے تشریف لائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کی خاتون کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی یہ ان کی شاعری کا موضوع رہے گا۔ آپ ان کے کلام میں انہوں نے نظم و نثر میں بہت کام کیا ہے، آج مشاعرے میں اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنے کلام سے نوازیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور مجھے سننے کو آمادہ ہیں، کیونکہ بھوپال کی سرزمین ہے اور اس کے ادبی حوالے بڑے معتبر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کو مبارکباد دوں گی، اس کے تمام اراکین کو اور چیئر پرسن یہاں موجود ہیں انہیں بھی، کیونکہ اردو اکیڈمی کے چیئر پرسن ہونے کے لحاظ سے مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ، اور اتفاق ہے کہ میں نے ایشیٹک سوسائٹی میں بھی کئی سال ٹریجرر کی حیثیت سے، لائبریری سیکرٹری کی حیثیت سے کام سنبھالا ہے۔ میں شعبہ اردو کلکتہ یونیورسٹی کے اقبال چیئر پروفیسر رہی ہوں، لہٰذا مجھے پتا ہے کہ جہاں بھی انتظامی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کس طرح چومکھی پتھراؤ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے، لیکن میڈم میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیئر پرسن کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ یہ سیکریٹری ہے محترمہ ڈاکٹر نصرت مہندی صاحبہ۔ ہمارے یہاں سیکریٹری جو ہے وہ سرکاری ہوتا ہے، اور یہ سرکاری ہے۔ اچھا ہمارے یہاں سرکاری ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں سیکریٹری جو ہے وہ صرف احکامات بجا لاتا ہے، لیکن یہاں مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ سیکریٹری جو ہے وہ سرکاری احکامات ہی بجا رہا ہے۔ اس لیے سرکاری احکامات بجا لانے کے بجائے وہ جس طرح سے وہ یہاں پیش ہیں اور جس طرح انہوں نے ابھی جتنے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، بیان کیے، مجھے اس بات کی بہت مسرت ہے۔ بہرحال چلیے پڑھی نہیں نہ بھی ملے تو چلے گا، آپ داد دے دیجئے گا کافی ہے۔ نظم شروع کرنا چاہوں گی کہ نظم ہے میں تھک رہی ہوں یہ کہتے کہتے ذرا سا چونکوں، جھجک کے سوچوں کہیں کسی نے سنا نہیں ہو۔ میں تھک رہی ہوں، واہ واہ واہ، میں تھک رہی ہوں یہ کہتے کہتے ذرا سا چونکوں، جھجک کے سوچوں کہیں کسی نے سنا نہیں ہو۔ میں تھک رہی ہوں، واہ واہ، کہا تھا کس نے کہ گھر کی چھت کو تمسخرانہ نظر سے دیکھو، کہ سر سے سایہ اتار پھینکو کہ دھوپ اوڑھو۔ واہ واہ واہ، کہا تھا کس نے کہ گھر کی چھت کو تمسخرانہ نظر سے دیکھو، کہ سر سے سایہ اتار پھینکو کہ دھوپ اوڑھو۔ کہا تھا کس نے جو سچ لگے سر اٹھا کے بولو۔ واہ واہ واہ، کہا تھا کس نے کہ گھر کی چھت کو تمسخرانہ نظر سے دیکھو، کہ سر سے سایہ اتار پھینکو کہ دھوپ اوڑھو۔ کہا تھا کس نے کہ ہارزاروں کا امتحان لو، کہ اپنے تلووں سے رسنے والے لہو سے دھرتی کو داغ کر دو، کہ راستوں کو چراغ کر دو۔ کہا تھا کس نے جو سچ لگے سر اٹھا کے بولو۔ واہ واہ واہ، ابھی کچھ سچی باتیں ہم نے کہیں تو لفافے کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا مذاق کر لیتے ہیں آپ لوگ، ویری گڈ۔ کہا تھا کس نے جو سچ لگے سر اٹھا کے بولو، کہ کھل کے ہنس لو کہ خوب رو لو، ہر ایک جذبہ پھٹک کے دیکھو کہ رشتوں کو بے حجاب کر دو، محبتوں کا حساب کر لو، کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو تم کہ جاگتے میں زمانہ دیکھو۔ کہا تھا کس نے جو سچ لگے سر اٹھا کے بولو، کہ کھل کے ہنس لو کہ خوب رو لو، ہر ایک جذبہ پھٹک کے دیکھو کہ رشتوں کو بے حجاب کر دو، محبتوں کا حساب کر لو، کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو تم کہ جاگتے میں زمانہ دیکھو۔ میں تھک رہی ہوں، ابھی یہ جملہ ہے خود کلامی کے دائرے میں۔ میں تھک رہی ہوں، ابھی یہ جملہ ہے خود کلامی کے دائرے میں، مگر کوئی سن لے بھی تو کیا ہے، مگر کوئی سن لے بھی تو کیا ہے، کہ مجھ سے چھپنے کی کوششوں میں زمانہ مجھ سے سوا تھکا ہے، زمانہ مجھ سے سوا تھکا ہے۔ پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ناظم مشاعرہ ہیں انہوں نے آپ کے ذوق کے بڑے حوالے دیے ہیں، تو ان حوالوں کے تحت
मैं एक नगमा और सुनाना चाहूंगी कि सुनो शहजादे, सुनो शहजादे, खुली छत पे सोना मना है। सुनो शहजादे, खुली छत पे सोना मना है। ये माना परिस्तान परियों से खाली है, लेकिन यहाँ काले देवों की साजिश का खतरा लगा है। वाह 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 वाह। सुनो शहजादे, खुली छत पे सोना मना है। ये माना परिस्तान परियों से खाली है, लेकिन यहाँ काले देवों की साजिश का खतरा लगा है। किसे कब उठाकर कहाँ लेके जाएं, जकड़ कर रखे रस्सियों से कि अंधे कुएं में छुपा दे, कि फर्जी तसादुम में कर दे कहीं ढेर बरसों का कीना निकाले। वाह। सुनो शहजादे, खुली छत पे सोना मना है। वाह 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 वाह। सुनो शहजादे, खुली छत पे सोना मना है, कि साया परिजिन या देवों का तुम पर न हरगिज पड़े, तुम्हें कोई आफत न छुए। ये माना कि मौसम सुहाना है, ठंडी हवा, चंद्रमा भी है पूरा, मगर आंधियों का भरोसा नहीं है, न जाने उठाकर कहाँ लेके जाए, मगर आंधियों का भरोसा नहीं है, न जाने कब उठे कब फलक से सितारों को नोचे, करे चांद के टुकड़े टुकड़े, हवाओं में बारूद की बू बिखेरे, तुम्हारे गले में कोई तख्ती डाले, लिखे कोई नंबर। तुम्हारे गले में कोई तख्ती डाले, लिखे कोई नंबर, जिसे याद रखने की कोशिश में तुम भूल जाओगे प्यारा सा एक नाम अपना, जन्म कुंडली में जिसे माँ ने लिखवाया था बड़े चाव से। वाह शहजादे, खुली छत पे सोना मना है। वाह 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 वाह। एक मुख्तसर सी नात सुनाना चाहूंगी। मैं क्यों मानूं मेरे सारे तीर हवा में रास्ता भूले। क्या कहना? मैं क्यों मानूं मेरे सारे तीर हवा में रास्ता भूले, आसमान पर जगमग करते तारे एक एक करके टूटे, नरमिली मिट्टी की खुशबू पत्थर में पथरा सी गई है। मैं क्यों मानूं मेरे खेतों को एक आंधी चाट रही है। वाह वाह वाह। मैं क्यों मानूं मेरे सारे तीर हवा में रास्ता भूले, आसमान पर जगमग करते तारे एक एक करके टूटे, नरमिली मिट्टी की खुशबू पत्थर में पथरा सी गई है। मैं क्यों मानूं मेरे खेतों को एक आंधी चाट रही है। मेरे पाँव के नीचे दलदल, मेरे सर पर काला साया, मेरे सूरज चांद झूठे मेरा सैयारा गहनाया। वाह वाह वाह। मेरे सूरज चांद झूठे मेरा सैयारा गहनाया, मेरी बस्ती गूंगी बहरी चौपालों का राज है चौपट। मेरी बस्ती गूंगी बहरी चौपालों का राज है चौपट, मेरा कबीला नामर्दों का, मेरा एक एक आहट, मेरा एक एक आंगन मरघट। वाह। मैं क्यों मानूं मेरे सारे तीर हवा में रास्ता भूले, आसमान पर जगमग करते तारे एक एक करके टूटे, नरमीली मिट्टी की खुशबू पत्थर में पथरा सी गई है। मैं क्यों मानूं मेरे खेतों को एक आंधी चाट रही है। मेरे पाँव के नीचे दलदल, मेरे सर पर काला साया, मेरे सूरज चांद झूठे मेरा सैयारा गहनाया, मेरी बस्ती गूंगी बहरी चौपालों का राज है चौपट, मेरा कबीला नामर्दों का, मेरा एक एक आंगन मरघट। मैं क्यों मानूं ऐसा वैसा, मैं क्यों हारूं खेल से पहले। वाह 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 वाह। ऐसा वैसा मैं क्यों हारूं खेल से पहले। क्या कहना मैं क्यों हारूं खेल से पहले, मेरे बदन में गर्म लहू का रक्स अभी तक ताबिंदा है। वाह। मेरे बदन में गर्म लहू का रक्स अभी तक ताबिंदा है, मेरे जहन में सोच की लहरें अब भी लेती रहती करवट, मेरे दिल में धड़कन जिंदा। मैं क्यों मानूं ऐसा वैसा, मैं क्यों मानूं ऐसा वैसा। शुक्रिया। वाह वाह। मोहतरमा डॉक्टर शहनाज नबी साहिबा हुआ। अभी हमें सुनना है शाह साहब को और फिर राहत इंदौरी साहब को, लेकिन उससे कबल हम भोपाल वाले कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते किसी के साथ। बहुत ज़रूरी है कि नदीम फ़र्रुख साहब जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्हें उनसे भी कुछ शेर सुने जाए। आप लोगों की इजाज़त है तो मैं, जिन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने मैराथन मुशायरा कराया जो 102 घंटे तक चला, जिसमें सैकड़ों शायरों ने शिरकत की और बहुत अच्छे शायर। मैं एक मतले और शेर से इन्हें बुलाता हूँ, आवाज़ देता हूँ। जब वफ़ाओं का यहाँ मोल दिया जाता है, क्यों फ़कत हमको ही कम तोल दिया जाता है। आजकल बेटी का ससुराल से मायके आना, जैसे एक कैदी को पैरोल दिया जाता है। नदीम फ़र्रुख। बुजुर्गों और साथियों, चंद शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले चूंकि जश्न जमहूरिया का मुशायरा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र कर रहे थे भाई विजय तिवारी जी, उसमें मैंने कोई बहुत बड़ा ऐसा कारनामा नहीं किया जिसका जिक्र किया जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर किया है
कि चंद महीने पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड 39 घंटे के रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान के नाम दर्ज था और जहां पाकिस्तान का झंडा लगा था, वहां से मैंने पाकिस्तान के झंडे को हटाकर हिंदुस्तान का तिरंगा लगा दिया। इतना सा काम मैं जरूर कर सकता हूं और अल्लाह ने ये काम मुझसे दिया तो मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल चंद शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। और यूं समझ लीजिए कि अब हालात यहां आ गए हैं कि अब माफी मांगने का दौर चलेगा चंद दिनों के बाद। यहां से अपनी बात को शुरू करता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। 4 मिसरे और सुन लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला पढ़ता हूं और 2-3 शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। मतला पेश करता हूं, भोपाल में पढ़ रहा हूं, ये मुझे एहसास है और मैं इसके लिए एक नई गजल पढ़ना चाहता हूं आपके बीच। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बहुत शुक्रिया हज़रात। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। और ये शेर बतौर खास समात कर लें कि मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं और उसके लिए 2 मिसरे बर्दाश्त करने हैं आपको और एक शेर पढ़ूंगा बस। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ये हमारे घर आंगन की कहानी, यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूँ ये शेर। अगर किसी लायक हो गया हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी बहुत शुक्रिया।
मैं समझता हूं कि नहीं मैं समझता हूं, लेकिन चलिए आपका हुक्म है सर, पढ़ लीजिए जी। चलिए 2-3 शेर और। अच्छा 5 मिनट मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये गजल के चंद शेर और पेश करता हूं, समाप्त कर मतलब पेश करता हूं कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और शेर सुने बुजुर्गों और तमाम बुजुर्गों से इस शेर पर बतौर खास तवज्जो चाहता हूं। जमाना वो कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है, ये मुझ में कौन है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। एक गजल का मतलब यूं है कि कुछ इस तरह से ये गजल का मतलब कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये आखिरी शेर और सुन लें और आपकी ज़हमतें तमाम कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्गों और साथियों, आपका बहुत एहसान, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी चला लिया। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए अब ये बात कह सकूं कि मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा ने जिस खुलूस के साथ इस मुशायरे की फहरिस्त को मुरतब किया है और उन्होंने इस बात का सबूत पेश किया है कि ये जश्न जमहूरियत का मुशायरा है। इसमें जहाँ राजेश रेड्डी, जहाँ विजय तिवारी और जहाँ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी और जनाब जफर नसीमी साहब जैसी शख्सियात मौजूद हैं, वहीं जनाब खुशबीर शाद साहब को जालंधर से यहाँ इस मुशायरे में मदऊ करके उन्होंने एक मुकम्मल हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की है, ताकि सारे लोग मिलकर ये कह सकें कि हम सारे लोग हिंदुस्तान का वो जश्न मना रहे हैं जो हमारी जमहूरियत का जश्न है, जो हमारे मुल्क के उन तमाम तर शहीदों की कुर्बानियों को याद करने का मौका है। आइए जनाब खुशबीर शाद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बारहा मुशायरे की महफिलों में उनका कलाम आपने सुना है,
ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ یوٹیوب کے حوالے سے بارہا آپ انہیں سنتے رہے ہیں. آج بھوپال کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں جناب خوشبیر شاد اپنے کلام کے ساتھ جب مائک پر تشریف لائیں گے, مجھے یقین ہے, پورا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر دستک دیں گے اور آپ اپنے دلوں کا دروازہ کھول کر بھرپور انداز میں جناب خوشبیر شاد کی پذیرائی فرمائیں گے. جالندھر سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں جناب خوشبیر شاد. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. آداب دوستو, پہلی بار اس خوبصورت شہر میں حاضر ہوا ہوں, تو ایک غزل سے پہلے مختلف رنگوں کے چند اشعار عطا کیجئے. دیکھیں, مطلب کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں. اور رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. کیا کہنا, کتنے چہرے ایک پرانی البم میں مر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں. کتنے چہرے ایک پرانی البم میں مر جاتے ہیں. اور ایک مسئلہ دو شعر کہ وقت کے رہتے کوئی مداوع کر سکتا تھا. وقت کے رہتے کوئی مداوع کر سکتا تھا. وقت کے رہتے کوئی مداوع کر سکتا تھا. واہ. زخم ابھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا. واہ 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 واہ. وقت کے رہتے کوئی مداوع کر سکتا تھا. ہے واہ واہ واہ. زخم ابھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا. بھر سکتا تھا. پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے. آہا آہا واہ واہ. پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے. اور تنہائی ہے. دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا. واہ 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 واہ. کیا کہنا ساتھ بھائی, واہ 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 واہ. وقت کے رہتے کوئی مداوع کر سکتا تھا. کیا کہنا. زخم ابھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا. پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے. دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا. واہ واہ واہ. اور ایک بہت نازک سا شعر عطا کیجئے کہ کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے. کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے. کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے. مرنے والا آسانی سے مر سکتا تھا. واہ. ارے واہ 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 واہ. کیا کہنا ساتھ بھائی, واہ 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 واہ. ہاں ہاں ہاں. مرنے والا آسانی سے مر سکتا تھا. پھر سے وہی خاموشی ہے کیا اور کہنا. تنہائی ہے. مقرر شاد بھائی, مقرر. واہ پھر واہ. سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے. دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا. واہ واہ. اور کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے. کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے. واہ واہ. مرنے والا آسانی سے مر سکتا تھا. واہ واہ. اب دیکھیے ایک مطلب ایک شعر کہ منزل کی کشش لطف سفر اپنی جگہ ہے. منزل کی کشش لطف سفر اپنی جگہ ہے. اور راہ میں لٹ جانے کا ڈر اپنی جگہ ہے. واہ 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 واہ. منزل کی کشش لطف سفر اپنی جگہ منزل ہے. کی کشش لطف سفر اپنی جگہ ہے. اور راہ میں لٹ جانے کا ڈر اپنی جگہ ہے. واہ. ہر سمت فضاؤں میں جہاں زہر گھلا ہو. ہر سمت فضاؤں میں جہاں زہر گھلا ہو. اس دور میں جینے کا ہنر اپنی جگہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا کیا کہنا. واہ 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 واہ. منزل کی کشش لطف سفر اپنی جگہ ہے. واہ واہ واہ. اور راہ میں لٹ جانے کا ڈر اپنی جگہ ہے. ہر سمت
फजाओं में जहां जहर घुला हो, वाह वाह वाह, उस दौर में जीने का हुनर अपनी जगह है। और अपनी तहजीब के हवाले से ये शेर अता कीजिए कि पत्ते तो सभी नजरे खिजा कर दिए तुमने, वाह, पत्ते तो सभी नजरे खिजा कर दिए तुमने, लेकिन अभी ये बूढ़ा शजर अपनी जगह है। वाह 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 वाह, पत्ते तो सभी नजरे खिजा कर दिए तुमने, क्या कहना, लेकिन अभी ये बूढ़ा शजर अपनी जगह है। और एक मतलब दो तीन शेर अता कीजिए। अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, अब अंधेरों में खौफ ज़दा बैठे हैं, जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। वाह वाह वाह, अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। वाह, और बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। वाह वाह वाह, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, वाह वाह वाह, और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। वाह वाह वाह, और देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। वाह वाह, और ये शेर बतौर खास एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, एक हम है अकीदा भी नहीं, कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहाँ बन के खुदा बैठे हैं। वाह 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 वाह, देख ले जाने वफा वाह वाह वाह, आज तेरी महफिल में वाह, एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। वाह वाह, एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहाँ बन के खुदा बैठे हैं। वाह वाह वाह। और देखें दोस्तों के शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं, शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। वाह वाह वाह, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, वाह, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। वाह वाह, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। वाह वाह, जीना पड़ेगा तेरी, अगर ये जिद है, अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। जनाब खुशबीर सिंह शाद जालंधर से आने वाले मेहमान शायर आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। जोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें यकीन दिलाइए कि भोपाल में उन्हें भरपूर मोहब्बतों से सुना गया। आइए हज़रात गिरामी, अब जश्न जमहूरियत के इस तारीख साज कुल हिंद मुशायरे के आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अब 3 बहुत ही अजीमुल मर्तबत शुरा बाकी है जिन्हें अपने माइक पर आकर अपना कलाम पेश करना है, और अब जाहिर है कि हर एक के लिए मुझे यहाँ आकर आपसे बात करनी है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि शायरी का ये जो मामला है, ये सीना बसीना जिस तरह से चलता है, जिन शख्सियात के कदमों में बैठकर अदब के चिराग रोशन होते हैं और जिनकी दुआएं लेकर फिर वो धीरे धीरे सितारों में तब्दील होते हैं और सितारे आफ्ताब बनते हैं, ये एक जो सिलसिला है, ये सिलसिला उन अजीमुल मर्तबत शख्सियात की अपनी उन मेहनतों के नतीजे के तौर पे होता है। यहाँ अगर जैसा कि मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा बता रही थी कि 87 या 88 शोरा का इंतखाब यहाँ किया गया और जो चुने गए नए शोरा में, तो ये ऐसे ही नहीं किसी खेत में नहीं उगे, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बने, ये किसी इंपोर्टर ने इंपोर्ट नहीं किए,
یہ وہ محنتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، جس طرح سے نئی نسلوں کی تربیت کی ہے، یقیناً یہ اسی کا نتیجہ ہے جو نئے نوجوانوں میں وہ نام نکل کر آئے جنہوں نے شاعری کو سیکھنا تسلیم کیا، شاعری کو سیکھنے کے لیے اپنی محنتیں لگائیں اور ان کی تربیت ہمارے بزرگوں نے کی۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور وہاں سے ایک شاعر کو آپ کے بیچ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یا ان سے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، اس سے دیے جلاؤ گے یا گھر جلاؤ گے؟ ماچس تمہارے ہاتھ میں ہے تم ہی طے کرو، اس سے دیے جلاؤ گے یا گھر جلاؤ گے؟ حضرات گرامی، یہ بے باکی کسی فنکار کو، کسی شاعر کو، کسی ادیب کو ایسا عظیم المرتبت بنا دیتی ہے کہ ارباب اقتدار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ آئیے میں آواز دوں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، اور یقین جانیے کہ اب ان تینوں شخصیات میں میری اوقات اور حیثیت نہیں کہ میں اکیلے انہیں بلا سکوں، میں یہاں سے ان کا بہت ادب کے ساتھ نام پکاروں، آپ کی تالیوں کی گونج وہاں سے شامل ہو جائے اور ہم اور آپ مل کر گزارش کریں جناب ظفر صہبائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب ظفر صہبائی صاحب، مائک۔ حضرات، مجھے ناز ہے اپنے وطن کے ان لوگوں پر جو باقی شعر سنتے ہیں اور ہر اچھے شعر پر ڈالتے ہیں، اور آج بھی پورا مشاعرہ آپ لوگوں نے بنا دیا، بہت خوبصورت۔ میں آج جشن جمہوریہ ہے تو میں دو شعر آپ کی خدمت میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ لائحہ کہنے کہ جو اپنے وطن اپنی زمین کا نہیں رہتا، جو اپنے وطن اپنی زمین کا نہیں رہتا، رہتے ہوئے دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا۔ جو اپنے وطن اپنی زمین کا نہیں رہتا، رہتے ہوئے دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا، رہتے ہوئے دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا۔ کشمیر مسئلے پہ اور ہندو پاک تنازع پہ آپ نے بہت شعر سنے ہیں، تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں بالکل ایک نئے پہلو سے۔ جو اپنے وطن اپنی زمین کا نہیں رہتا، رہتے ہوئے دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا۔ اور شعر دیکھیے کہ مل جاتے حدیں توڑ کے دل دونوں طرف سے، مل جاتے حدیں توڑ کے دل دونوں طرف سے، گھر بیچ میں ٹکڑا یہ زمین کا نہیں۔ کیا کہنا مل جاتے حدیں توڑ کے، کیا کہنا محترم، مل جاتے حدیں توڑ کے دل دونوں طرف سے، گھر بیچ میں ٹکڑا یہ زمین کا نہیں رہتا۔ اے اہل وطن تم مجھے سینے سے لگا لو، اے اہل وطن تم مجھے سینے سے لگا لو، ٹھکرائے جسے گھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اے اہل وطن تم مجھے سینے سے لگا لو، ٹھکرائے جسے گھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، ٹھکرائے جسے گھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، مل جاتے حدیں توڑ کے دل دونوں طرف سے۔ یہ دیکھیے کہ پیش کر رہا ہوں، ٹھکرائے جسے گھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اجالا صبح کا محکوم شب نہیں ہوگا، اجالا صبح کا محکوم شب نہیں ہوگا، کسی یزید کا ہم سے ادب نہیں ہوگا۔ اجالا صبح کا محکوم شب نہیں ہوگا، کسی یزید کا ہم سے ادب نہیں ہوگا، اجالا صبح کا محکوم شب نہیں ہوگا، کسی یزید کا ہم سے ادب نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ ہمارے بعد ستمگر بھلے ہی راج کریں، ہمارے بعد ستمگر بھلے ہی راج کریں، ہمارے سامنے لیکن یہ سب نہیں ہوگا۔ ہمارے بعد ستمگر بھلے ہی راج کریں، ہمارے سامنے لیکن یہ سب نہیں ہوگا، ہمارے سامنے لیکن یہ سب نہیں ہوگا، ہمارے بعد ستمگر بھلے ہی رائے۔ اور منافقوں کے دیکھیے گا شعر،
ارشاد کہ منافقوں کے کسی قول کی ضمانت کیا؟ کیا کہنا، واہ، منافقوں کے کسی قول کی ضمانت کیا کہ ہو گیا تھا جو پہلے وہ اب نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، منافقوں کے کسی قول کی ضمانت کیا کہ ہو گیا تھا جو پہلے وہ اب نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی وطن چھوڑ دیجئے، وطن بدل لیجئے۔ میرا یہ شعر اگر مطلع بن گیا ہو تو میں پیش کر رہا ہوں۔ لاحظ صاحب، واہ، بدن کو روح سے کیسے جدا کیا جائے؟ کیا کہنا، واہ 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 واہ، بدن کو روح سے کیسے جدا کیا جائے؟ وطن لباس نہیں ہے بدل لیا جائے۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، وطن کو روح سے کیسے جدا کیا جائے، وطن لباس نہیں ہے بدل لیا روح جائے۔ سے کیسے جدا کیا جائے؟ کیا کہنا، کیا کہنا، وطن کو روح سے کیسے جدا کیا جائے؟ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ وطن لباس نہیں ہے بدل لیا جائے۔ واہ وطن واہ، لباس نہیں ہے بدل، واہ، بہت واہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ وطن لباس نہیں ہے بدل لیا جائے۔ اور اس شعر پر آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا عطا کیجئے۔ کہ وطن لباس نہیں ہے بدل لیا جائے۔ واہ واہ رفو غریبی پریشاں ہے زندگی تجھ سے۔ واہ 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 واہ، رفو غریبی پریشاں ہے زندگی تجھ سے، کہاں کہاں سے تیرا پیرہن سیا جائے۔ واہ واہ، رفو غریبی پریشاں ہے زندگی، واہ 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 واہ، رفو غریبی پریشاں ہے زندگی تجھ سے، واہ واہ واہ، رفو غریبی پریشاں ہے زندگی تجھ سے، کہاں کہاں سے تیرا پیرہن سیا جائے۔ بہت دنوں سے یہ آنکھیں نمی سے ہیں محروم۔ آہا، بہت دنوں سے آپ لوگ شعر سنتے رہیے گا کہ بہت دنوں سے یہ آنکھیں نمی سے ہیں محروم، چلو پھر اس سے کوئی زخم لے لیا جائے۔ واہ بہت دنوں سے یہ آنکھیں واہ نمی سے ہیں محروم، چلو پھر اس سے کوئی زخم لے لیا جائے۔ ہمارے دوست ہیں وجے تہوالی صاحب، ان کی ایک فرمائش ہے، اور دیکھیے گا ایک دو شعر سنانے کے لیے، خاص طور سے ایک شعر جی، سنانے کے لیے۔ ارشاد، مطلب بھی ہے کہ یہ موسم بھی اس کی کارگزاری ہے، یہ موسم بھی اس کی کارگزاری ہے، یہ موسم بھی اس کی کارگزاری ہے، واہ، آنکھوں خون کی بارش جاری ہے۔ واہ واہ واہ، یہ موسم بھی اس کی کارگزاری ہے، آنکھوں خون کی بارش جاری ہے۔ واہ، ہر خانے، اب شعر دیکھیے گا، آپ سے جاتا ہوں کہ ہر خانے میں کوئی قصہ رکھا ہے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، ہر خانے میں کوئی قصہ رکھا ہے، ذہن بھی جیسے یادوں کی الماری۔ ہر خانے میں کوئی قصہ رکھا ہے، ذہن بھی جیسے یادوں کی ہر الماری خانے ہے۔ میں کوئی قصہ رکھا ہے، کیا کہنا ظفر صاحب، واہ واہ، ذہن بھی جیسے یادوں کی واہ الماری واہ ہے، واہ، ذہن بھی جیسے یادوں کی الماری ہے۔ واہ واہ، یہ مت سمجھو، شعر دیکھیں گے، یہ مت سمجھو غم سے تم بچ جاؤ گے، یہ مت سمجھو غم سے تم بچ جاؤ گے، باری باری یعنی سب کی باری ہے۔ یہ مت سمجھو غم سے تم بچ جاؤ گے، واہ، یہ مت سمجھو غم سے تم بچ جاؤ گے، باری باری یعنی سب کی باری ہے۔ یہ شعر بھی میرے ایک غزل کے دو تین شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ذرا میں طنز کا نیزہ نکال لیتا ہے، ذرا میں طنز کا نیزہ نکال لیتا ہے، وہ خفا تو کلیجہ نکال لیتا ہے۔ واہ 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 واہ، ذرا میں طنز کا نیزہ نکال لیتا ہے، کیا کہنا، واہ واہ، وہ خفا تو کلیجہ نکال لیتا ہے۔ واہ، شعر دیکھیے گا کہ چراغ تو وہ جلاتا ہے شہر بھر میں مگر، آہا، چراغ تو وہ جلاتا ہے شہر بھر میں مگر، لویں قطر کے اجالا نکال لیتا ہے۔ واہ
واہ واہ واہ واہ، چراغ تو وہ جلاتا ہے شہر بھر میں، واہ واہ واہ، چراغ تو جلاتا ہے شہر بھر میں، مگر کیا کہنا، لویں کتر کے اجالا نکال لیتا ہے، واہ اور جہاں فرار کا رستہ اسے نہیں ملتا، واہ واہ واہ، جہاں فرار کا رستہ اسے نہیں ملتا، امیر شہر سے رشتہ نکال لیتا ہے، جہاں فرار کا رستہ، واہ واہ واہ، جہاں فرار کا رستہ اسے نہیں ملتا، بہت اچھا، شکریہ، بہت بہت شکریہ، جہاں فرار کا رستہ اسے نہیں ملتا، واہ واہ، امیر شہر سے رشتہ نکال لیتا ہے، واہ، اور یہ اس غزل کا یہ شعر آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہو، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ شعر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، کیا کہنا، واہ واہ واہ، واہ، نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجہ نکال لیتا، واہ 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 واہ، ارے واہ 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 واہ، نشان سجدہ پہ، نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں نشان سے سجدہ پہ اپنے نتیجہ نکال لیتا ہے، وہ نیتوں سے نتیجہ نکال، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، نشان سجدہ پہ اپنے بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجہ نکال، واہ واہ واہ، حضرات ایک میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ایک بہت چھوٹی سی نظم، یہ ہماری زندگی کا ایک آئینہ ہے، عطا کیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، جی جی، دیکھیے فرمائش ہمارے حبیب گوہر صاحب جس تشریف لائے، بہت ہمارے بہترین شاعر، ان کی فرمائش ہے آپ سے نظم سنانے سے پہلے یہ دو ارشاد شعر آپ سن لیں عطا کیجئے، کہ زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، ارے کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کا، واہ 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 واہ، کیا کہنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، کتنا دشوار ہے، اتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا، واہ واہ، دیکھیے کہ میری تعلیم میں شامل ہے وفاؤں کا سبق، کیا کہنا، واہ واہ، میری تعلیم میں شامل ہے وفاؤں کا سبق، میں نے سیکھا ہے بزرگوں سے محبت کرنا، واہ واہ واہ، میری تعلیم میں شامل ہے وفاؤں کا سبق، واہ واہ واہ، میری تعلیم میں شامل ہے وفاؤں کا سبق، میں نے سیکھا ہے بزرگوں سے، واہ واہ واہ، یہ ضعیفی میں ایک دو منٹ کی نظم ہے، آپ کے میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں، عطا کیجئے، عطا پہلی بار یہاں عوام کے سامنے، ویسے نشستوں میں بہت سناتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیے گا نظم ضعیفی، ذرا سا آپ سے یہ آپ لوگوں کی محبتیں جو ہیں، خدایا تو ایسی ضعیفی نہ دینا جو بے آسرا ہو، جو بے دست و پا ہو، سزا ہی سزا ہو، واہ، خدایا تو ایسی ضعیفی نہ دینا جو بے آسرا ہو، جو بے دست و پا ہو، سزا ہی سزا ہو، ضعیفی جو دینا سہارے بھی دینا، واہ، ضعیفی جو دینا سہارے بھی دینا، سہارے کے جن میں رچی ہو محبت، واہ واہ، سہارے کے جن میں رچی ہو محبت، محبت میں لپٹی ہوئی ہو سعادت، واہ واہ، کوئی پاس آئے تو غمخوار بن کر، واہ واہ، کوئی پاس آئے تو غمخوار بن کر، کوئی ہاتھ تھامے تو اپنائیت سے، واہ واہ، مخاطب ہو کوئی تو شیریں ہو لہجہ، کیا کہنا، مخاطب ہو کوئی تو شیریں ہو لہجہ، نہ مجبوریاں ہوں نہ بیزاریاں ہوں، واہ، ضعیفی میں زخمی نہ خودداریاں ہوں، واہ واہ واہ، نہ مجبوریاں ہوں نہ بیزاریاں ہوں، ضعیفی میں زخمی نہ خودداریاں ہوں، ضعیفی کسی کی سزا مت بنانا، واہ، ضعیفی کسی کی سزا مت بنانا کہ کڑوا، ضعیفی کسی کی سزا مت بنانا،
ضعیفی کسی کی سزا مت بنانا، جہاں سے جو گزرے وہ کڑواہٹیں لے کے جائے۔ ضعیفی کسی کی سزا مت بنانا، جہاں سے جو گزرے وہ کڑواہٹیں لے کے جائے۔ ضعیفی کو یا رب مٹھاسوں سے بھرنا، سزا و جزا سب قیامت پہ رکھنا۔ واہ 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 واہ، کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے کیا ہے، اس اعتماد کے ساتھ وہ آپ کی عدالت میں شعر پیش کر رہے تھے۔ حالانکہ بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے اگر کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں۔ لوگ سامنے بیٹھ کر یہ اسسمنٹ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اگر یہ ان کا بیٹا ہے تو اس کی شاعری اسی طرح کی ہونی چاہیے، لیکن ستلج نے اس بات کا کہیں بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں جانتا ہوں کہ آج محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا خیال رکھنے کے لیے ستلج اکثر سفر میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن کسی کنوینر پر محترم ڈاکٹر صاحب نے یا ستلج نے یہ زور نہیں دیا کہ انہیں مشاعرے میں پڑھوایا جائے یا مشاعرے میں پڑھنے کے لیے کچھ کہا جائے۔ ستلج کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جیسے جیسے مشاعرے قبول کر رہے ہیں اور جیسے جیسے مشاعروں میں ان کی جگہ بن رہی ہے، یہ ان کی اپنی محنتیں ہیں۔ ایک بار پورے مجمع کو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتا ہوں، ایک اور شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری۔ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری۔ لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے شاید، سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری۔ حضرات گرامی، جب جب نسلوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنتے ہیں تب آوازوں کو قتل کرنے کی سازشیں پہلے کی جاتی ہیں۔ آئیے ایسے مشکل دور میں آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک شاعر کس انداز سے اپنی بات کہنے کا حوصلہ کرتا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ اور جناب عارف علی عارف سے ہمیں ملاقات کرنی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔